کسی بھی روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ اگر بالفرض اس قصے کو درست مان لیا جائے تو بھی اس سے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کا فاسق ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ رسول اللہ ایسے اعمال کو صدقات وغیرہ کی وصولی پر مقرر فرماتے تھے جو نہایت امین ہوتے تھے، جیسے کہ ابو عبیدہ امین حاضح الامہ ابو عبیدہ بن جراح کو امین حاضح الامہ، ابو عبیدہ بن جراح کا جو لقب ہے وہ تھا کہ میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ان کو یمن کی طرف بھیجنے سے ظاہر ہے تو پھر ولید کا یہ کہنا کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے قتل کا ارادہ کیا ہے، اس کی وجہ خود اس روایت میں موجود ہے کہ ان کے درمیان سابقہ دشمنی موجود تھی اور مسلح افراد کی بہت بڑی تعداد کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے آئے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا گمان پیدا ہونا فطری بات ہے، آپ اسے گمان کی غلطی کہہ سکتے ہیں مگر جھوٹ یا فسق نہیں کہہ سکتے۔ رہا آیت کا نزول تو اس میں نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولید فاسق ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ولید فاسق ہے۔ آیت میں مسلمانوں کو ایک حکم دیا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں، اندھا دھند اس پر کارروائی نہ کر دیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، تم جان لو کہ اَنَّ فِیکُم رسول اللہ، تم میں اللہ کا رسول ہے، لَوْ یُطِیعُکُم فِی کَثِیرٍ، اگر تم اطاعت کرو، کہا مان لو، فی کثیر بہت سے کاموں میں، من الامر کاموں میں، لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے اس کو، وکرہ الیکم الکفر، اور اس نے تمہارے لیے ناپسند بنایا ہے کفر کو اور فسق کو اور عصیان ان کی نافرمانی کو، اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پا جانے والے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ کے نبی کا ہونا وجود بتایا گیا ہے، یعنی کہ زندگی میں اللہ کے نبی کے بنفس نفیس وجود ہونے اور آپ کی وفات کے بعد کتاب و سنت کے موجود ہونے کے باوجود جو شخص اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے اور آپ کی حدیث رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، در حقیقت وہ اس بات سے جاہل ہے کہ ہم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اسے یہ بتانے کی شدید ضرورت ہے کہ جانو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اور پھر دوسری آیت کا اگلا حصہ کہ یعنی رسول کے احکام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے اور اس کا ہر حکم علم و حکمت اور رحمت و مصلحت پر مبنی ہے، اس لیے رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے تم ہر طرح کی مشقت اور مصیبت سے بچے رہو گے۔ اس کے برعکس اگر رسول تمہاری اطاعت کرے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ اول تو تمہاری سب کی بات ایک نہیں ہوگی، ہر شخص وہ بات منوانے کی کوشش کرے گا جو اس کے خیال میں اس کے فائدے کی ہے، تو رسول کس کی بات مانے گا اور کس کی بات کا امت حکم دے گا؟ پھر تمہارا علم ناقص ہے، نہ تمہیں مستقبل کی کوئی خبر ہے اور نہ تم غیب کا علم رکھتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ تم جسے اپنے لیے فائدہ سمجھ رہے ہو وہ انجام کے لحاظ سے کس قدر نقصان دہ ہے۔ اس لیے جس طرح کائنات کا نظام درست اس لیے چل رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اسی طرح شریعت کا نظام بھی صرف رسول کی اطاعت سے صحیح چل سکتا ہے۔ اب یہاں پر اسی طرح شریعت کا نظام بھی صرف رسول کی اطاعت سے صحیح چل سکتا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ رسول بعض تدبیری امور میں تمہارا مشورہ مان بھی لیتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے مشورے کا حکم دیا گیا ہے، مگر یاد رکھو تمہارا کام حکم دینا نہیں، صرف مشورہ دینا ہے۔ رسول مناسب سمجھے تو مان لے، مناسب نہ سمجھے تو نہ مانے، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ اسی نے کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کے حصے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا تاکہ وہ تمہارے دلوں کو زینت دے دے، مزین کر دے۔ ایمان سے مراد یہاں اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، جس میں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں شامل ہیں۔ یعنی اگر رسول بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کرے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشکل میں پڑنے سے بچا لیا اور ایمان یعنی رسول کی اطاعت کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں ایسا مزین کر دیا کہ تم خوش دلی سے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گئے۔
اس لیے بعض اوقات بتقاضا بشریت تم سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر ایمان کی محبت اور کفر سے نفرت کی بدولت تم جلد ہی اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہو اور گناہوں سے باز رہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہدایت یعنی کہ اس چیز کو تمہارے رب نے ناپسندیدہ بنا دیا، کفر اور نافرمانی کو، یعنی کفر، فسوق اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسند بنایا ہے۔ راضی فرماتے ہیں کہ ایمان میں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان تینوں شامل ہیں۔ کفر دل کی تصدیق نہ ہونا ہے، فسوق زبان سے اقرار نہ کرنا ہے اور عصیان عمل نہ کرنا ہے۔ شیخ عبد الرحمن السعدی نے فرمایا کہ کفر کا معنی تو ظاہر ہے، فسوق سے مراد بڑے گناہ کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ، اور عصیان سے مراد ان سے کم تر درجے کے گناہ ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اولئک ھم الراشدون، یعنی یہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنایا ہے اور اسے ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر و فسوق و عصیان کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ ہیں جو کامل ہدایت والے ہیں۔ یہ الراشدون کا مفعول لہو ہے، یعنی کہ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فضل اور نعمت میں ہوں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ لڑ پڑیں مومنین کے آپس میں، تو تم ایسا کرو کہ تم فاصلحوا بینہما، تم صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر ان دونوں میں کوئی زیادتی ہو علی الاخری دوسرے پر، تو فَقَاتِلُوا الَّتِی، تو تم لڑو اس سے جو تبغی زیادتی کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ تفیء لوٹ آئیں، الی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر تو وہ پلٹ آئیں تو تم دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما المؤمنون، بے شک جو مومن ہیں، اخوۃ، وہ بھائی ہیں، فاصلحوا، پس تم صلح کرا دو بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور تم ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے مراد یہاں پہ ہے کہ فاسق لوگوں کی خبر پر بلا تحقیق اعتماد کر لینے سے کئی دفعہ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ ہر قسم کی پیش بندی کے باوجود لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کی باہمی لڑائی کے موقع پر ان لوگوں پر لازم ہے جو اس لڑائی میں شریک نہیں کہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمانوں کو لڑتے ہوئے ان کے حال پر چھوڑ دیں اور تماشا دیکھتے رہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قباء میں رہنے والے لڑ پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر پھینکے۔ رسول اللہ کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کروائیں۔ قرطبی نے فرمایا کہ طائفہ کا لفظ ایک آدمی پر، دو پر اور زیادہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، اور طائفتان میں لڑنے والے دو آدمی بھی شامل ہیں، اور دو جماعتیں بھی، چھوٹی ہوں یا پھر بڑی۔ آیت میں لڑنے والے فریقوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے، خواہ وہ دو مسلمان آپس میں لڑے ہوں یا پھر زیادہ۔ بعض احادیث میں کسی مسلمان سے لڑنے کو کفر اور لڑنے والوں کو کافر کہا گیا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا فسوق فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اسے لڑنا کفر ہے۔ امام بخاری اور دوسرے ائمہ کرام نے فرمایا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے کے باوجود مسلمان ہی رہتے ہیں، اسلام سے خارج یا مرتد نہیں ہو جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑنے والے دو فریقوں کو مومن قرار دیا ہے۔ یہاں حدیث میں مسلمان سے لڑائی کو کفر قرار دینا، تو اس سے وہ کفر مراد نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ذاتی پر ہو اس کے ساتھ بھی تم جو ہے تو اسے جھگڑا کرو، اس کے ایک معاملہ طے کرو، یعنی کہ وہ کتاب و سنت کے فیصلے کے مطابق صلح پر اور اختلاف دور کرنے پر آمادہ ہی نہ ہو، بلکہ دوسرے پر چڑھتا چلا جائے اور ظلم و زیادتی پر کمر باندھ دے، تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس لیے یہ واجب ہے اور جہاد کے حکم میں ہے۔ اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کرنے پر قادر ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، یعنی کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات
کتاب و سنت کی روح سے حق ہے باغی گروہ سے قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باغی گروہ سے لڑتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ لڑنے سے مقصود انہیں صلح پر مجبور کرنا ہے، انہیں ختم کرنا یا ان کا نام و نشان میں جانا مقصود نہیں ہے۔ جاتی کرنے والے گروہ کے اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آنے پر دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروانے کا حکم یہ نہیں ہے کہ کسی فریق کی بے جا رعایت کر کے اور دوسرے کو دبا کر صرف لڑائی روکنے کے لیے صلح کروائی جائے، کیونکہ ایسی صلح نہ پائیدار ہوتی ہے نہ اس سے آئندہ کے لیے لڑائی کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اس لیے ایک فریق پر دوسرے کا جو حق ثابت ہوتا ہے وہ اسے دلا کر عدل کے ساتھ صلح کروانی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔